بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محبت کے بغیر ہم میں سے کسی کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج کی اس ملاقات، اس پروگرام میں مختصر سے وقت میں ایک بہت ہی اہم ترین عنوان، جس کا تعلق ہمارے دین اور ایمان سے ہے، اس عنوان پر بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند اہم ترین باتیں بتانے کی میں کوشش کروں گا، اور وہ عنوان ہے محبت اللہ رب العالمین کے لیے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا کر ان سے ویسی محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ویسی محبت جتاتے ہیں جیسی محبت کے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن یہ لوگ چاہے جتنی بھی محبت جتا لیں، اہل ایمان جو ہیں، مومن جو ہیں، ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، ویسی محبت کوئی کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں جہاں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ غیر اللہ سے محبت کرنے والے غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہاں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ان کی محبت
تمام محبتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت ایمان والے جتنی کرتے ہیں اتنی محبت کوئی شخص کسی اور سے نہیں کیا کرتا۔ مومن کی محبت اللہ رب العالمین کے لیے جتنی ہوتی ہے اتنی محبت کوئی کسی کے ساتھ کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر اس شخص سے محبت کرے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، ہر اس شخصیت سے محبت کرے، ہر اس انسان سے محبت کرے جس سے اللہ رب العالمین نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ہر اس عمل سے انسان محبت کرے جو عمل کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ہر اس قانون سے محبت کرے جو قانون اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اللہ کے کلام سے انسان محبت کرے، اللہ کے صفات سے انسان محبت کرے، اللہ کے بندوں سے انسان محبت کرے۔ اور تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ کی محبت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد اللہ کے لیے جن جن سے محبت کرنا ہے ان تمام میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجد احد حلاوت الایمان حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اس لیے محبت کرے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں جب تک ہم لوگوں سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کی محبت میں سب سے پہلے محبت کے حقدار ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مومنوں کے دل میں خود ان کی ذات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی انسان بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، اس کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ انسان مجھ سے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور دنیا میں موجود تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، والدین سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اولاد سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، معاشرے میں جتنے لوگ ہیں تمام دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ملنے جلنے والوں سے سب سے بڑھ کے محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ لوگوں سے تو بڑی بات انسان کی اپنے آپ سے جو محبت ہوتی ہے، اپنے نفس کے لیے جو محبت ہوتی ہے، اس محبت سے بڑھ کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا حضرت عمر نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ پہلے میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، پھر کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد والدین، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد ساری چیزیں، پہلے اپنی جان، اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان اب تک مکمل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں
حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں سے بڑھ کے آپ سے اور آپ سے بڑھ کے بس اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا اسلام مکمل ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اس کو محبت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے نبی کی محبت حاصل نہ ہو جائے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے اہل بیت سے محبت نہ کی جائے، آپ کے خاندان کے لوگوں سے محبت نہ کی جائے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت نہ کی جائے، انصاری صحابہ سے محبت نہ کی جائے، مہاجرین صحابہ سے محبت نہ کی جائے۔ جب تک صحابہ کرام سے محبت نہ ہو اس وقت تک اللہ کے نبی کی محبت نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جو اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے، اللہ کے نبی کے خاندان والوں میں سے ہیں، ان سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اور کہا کہ اے علی لا یحبک الا مؤمن، کہ علی تم سے محبت تو صرف مومن ہی کریں گے، ولا یبغضک الا منافق، اور تم سے نفرت منافق ہی کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کا درجہ ہے۔ حضرت علی سے اگر کسی کے دل میں نفرت ہے تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی محبت حضرت علی کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے گود میں اٹھایا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت حسن سے حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، تو بھی حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، اور جو بھی حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے اے اللہ تو اس سے محبت رکھ، اے اللہ تو اس کو اپنی محبت کا مستحق بنا جو حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت نبی کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، نبی کی محبت نبی کے اہل بیت کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، حضرت علی کی محبت کے بغیر اللہ کے نبی کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، حضرت حسن حسین کی محبت کے بغیر اللہ کے نبی کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت کیے بغیر اللہ کے نبی کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے جو چچا تھے ان سے محبت کیے بغیر اللہ کے نبی کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی کے چچا کی جو اولادیں تھیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے جو لوگ تھے ان سے محبت کیے بغیر اللہ کے نبی سے محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح نبی کی جو اولاد تھی، نبی کی جو بیٹیاں تھیں جن کو ایمان نصیب ہوا، نبی کے جو داماد تھے، اللہ رب العالمین کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کے خاندان کے لوگوں سے محبت نہ کی جائے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کے صحابہ سے محبت نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خصوصی طور پر جو عشرہ مبشرہ تھے، جو 10 لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی، ان لوگوں سے محبت کرنا لازم ہے۔ اور ان میں بھی خصوصی طور پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے محبت کرنا لازم ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے محبت کرتے تھے، حضرت عمر سے محبت کرتے تھے، حضرت عثمان سے محبت کرتے تھے، حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ جب تک کوئی مومن ان صحابہ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو اللہ کے نبی کی محبت نہیں مل سکتی۔ حضرات اندازہ لگائیے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے کیسی محبت تھی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کیسی محبت تھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر سوال کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَاذَا أَعَدتَّ لِذَلِكَ، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کے لیے کیا تم نے تیاری کی ہے؟ کیا عمل تم نے تیار کر رکھا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بڑا عمل تو مجھے نظر نہیں آتا اپنے نام اعمال میں، ہاں اتنا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تو سن لو قیامت کے دن تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تم ان کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہ کرام میں محبت کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ ایمان لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی جو ہے صحابہ کرام کو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام میں خوشی کا ایسا ماحول بن گیا کہ اسلام لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی صحابہ کو کسی اور تعلیم کو سننے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ حضرت انس وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عمل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسا تو نہیں ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس محبت کی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام میں یہ بات عام تھی، صحابہ کرام عام طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کیا کرتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح حضرات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام تھے، جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، جن کو مدینہ کے امام کا لقب دیا گیا، وہ فرماتے ہیں، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما كانوا يعلمون سورة من القرآن، کہ اسلاف کرام یعنی صحابہ کرام کے درمیان یہ ماحول تھا کہ وہ اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت یاد دلا رہے ہوں، جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد دلاتے ہوں، ویسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ سے خصوصی طور پر محبت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح مہاجر صحابہ سے، جو صحابہ کرام کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر، اپنی تجارت چھوڑ کر، اپنی ساری مصروفیات، اپنی زندگی کی عیش و عشرت، تمام نعمتوں کو چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر جو لوگ مدینہ آئے تھے، ان مہاجر صحابہ سے محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو انصاری صحابہ تھے، جو مدینہ میں رہ کر مکہ سے آنے والے اور دوسرے علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے گھر میں جگہ دیا کرتے تھے، ان کی ضروریات کو مکمل کیا کرتے تھے، ان انصاری صحابہ سے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حب الانصاری من الایمان، کہ انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا درجہ ہے، وبغضهم نفاق، اور انصاری صحابہ سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا یہ نفاق ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ آیت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے، وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی، منافق کی نشانی انصاری صحابہ سے نفرت رکھنا ہے۔ انصاری صحابہ کا ذکر ہے،
مہاجر صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انصاری صحابہ کی محبت کو ایمان کا درجہ بتایا گیا، مہاجر صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ عام طور پر سمجھتے تھے کہ ہجرت کر کے آنے والے انہوں نے بہت مشقتیں اٹھائی ہے، ان کا بہت بڑا درجہ ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہے، یہ انصار ان کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ لوگ انصار کو کمتر سمجھتے تھے، اسی لیے ان کا درجہ بتانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ انصاری بھی کم نہیں ہے، انصار صحابہ کی محبت بھی کم نہیں ہے، انصار صحابہ سے محبت کرنا بھی ایمان کا درجہ ہے، تو بدرجہ اولا مہاجر صحابہ سے محبت کرنا یہ تو اور بڑا ایمان کا درجہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام میں جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، اور جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے بعد بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جتنوں کو بھی صحابی کا لقب حاصل ہوا، ان تمام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو صحابہ سے نفرت اپنے دل میں رکھتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی محبت اسی کو حاصل ہوگی جس کو نبی کے صحابہ کی محبت حاصل ہو۔ جو اپنے دل میں نبی کے صحابہ سے محبت رکھتا ہے اسی کو نبی کی محبت حاصل ہوگی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنہ کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی کتاب عقیدے میں تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ اپنی کتاب میں اہل سنہ کا مومنوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تمام صحابہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کے جتنے ساتھی تھے، نبی کے جتنے صحابہ تھے، جن کو صحابی کا لقب نصیب ہوا، ان تمام سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان صحابہ سے محبت کرنے کو ہم دین سمجھتے ہیں، ہم ایمان سمجھتے ہیں، ہم احسان کا درجہ سمجھتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات سنیے، فرماتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَعِصْيَانٌ، اور ان صحابہ سے نفرت رکھنا اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں، ہم اس کو نفاق سمجھتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام سے نفرت رکھتے ہوئے کیا کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، دنیا میں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کسے پسند کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ، میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتا ہوں۔ پوچھنے والے صحابی نے پوچھا من الرجال یا رسول اللہ، مردوں میں کس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا قال ابوہا، ان کے والد حضرت ابو بکر سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور کوئی شخص حضرت عائشہ کے شان میں گستاخی کرے، حضرت عائشہ کے سلسلے میں اپنے دل میں بغض رکھے، اپنے دل میں نفرت رکھے، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر سے محبت کریں، اور کوئی شخص حضرت ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، حضرت ابو بکر کے خلاف اپنے دل میں بغض اور نفرت رکھے، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ جو شخص حضرت عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے، جو شخص حضرت عمر سے نفرت کرے، کیا وہ اللہ کے نبی کا محبوب بن سکتا ہے؟ کیا وہ مومن بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دی، جنہوں نے اپنے مال کے نذرانے پیش کر دیے، جنہوں نے اپنی زندگی میں تمام اپنی صلاحیتیں اللہ کے نبی کے لیے پیش کر دی، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نفرت رکھتے ہوئے کیا کوئی شخص مومن بن سکتا ہے؟ افسوس، صد افسوس
کہ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا ہے نبی کی محبت حاصل کرنی ہوگی. اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کی محبت حاصل کرنا ہے صحابہ کرام کی محبت حاصل کرنی ہوگی, نبی کے صحابہ کی محبت حاصل کرنی ہوگی, اور خصوصاً عشرہ مبشرہ کی محبت, اور اس میں بھی جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان کی محبت, امہات المؤمنین کی محبت, اہل بیت رسول کی محبت جب تک ہمارے دل میں نہیں ہوگی اللہ کے نبی کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی, اور اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ہمیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح حضرات اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت, صحابہ کی محبت کے علاوہ اہل ایمان سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے. اہل ایمان سے, ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے دل میں ان سے محبت ہونی چاہیے. آپ سوچ کے دیکھیے کہ اہل ایمان سے, ان کے ایمان کی وجہ سے محبت رکھنا یہ کتنا بڑا نیک عمل ہے. انسان کو کرنا کچھ نہیں ہے, اپنے دل میں بس مومنوں کی محبت رکھنا ہے. کتنا بڑا, جو کتنی بڑی عبادت ہے, اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, وہاں اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں 2 ایسے ہوں گے, رجلانی تحابا فی اللہ, 2 ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت اسی لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. زید بکر سے محبت اس لیے کرتا تھا کہ بکر کو اللہ سے محبت ہے, بکر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا ہے. بکر زید سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ اس کا ایمان بہت زیادہ ہے, یہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. ایمان کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, یہ لوگوں کی ملاقات اللہ کی محبت ہی کے لیے ہوتی تھی, یہ لوگ جدا ہوتے اللہ کی محبت کے لیے ہی ہوتے تھے. تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی. سبحان اللہ, کوئی بڑا عمل نہیں ہے, صرف دل سے اہل ایمان سے محبت رکھنا ہے, نبی سے, نبی کے صحابہ سے, تابعین سے, ائمہ سے, محدثین سے, فقہاء سے, علماء سے, آپ کی مسجد کے امام سے, آپ کی مسجد کے مؤذن سے, آپ کے بچوں کو عربی پڑھانے, قرآن پڑھانے والے استاد سے, آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلیوں سے, دین کی خدمت کرنے والے علماء کرام سے, جماعت کے ذمہ داروں سے. آپ کی جو محبت ہے یہ محبت آپ کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گی. اگر آپ اپنے دل میں ان تمام سے محبت رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ لوگ اہل ایمان ہیں, یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, ان کے عبادت کی وجہ سے, اللہ سے ان کے تعلق کی وجہ سے اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں, یہ محبت آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گی. تو حضرات, یہ باتیں تھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے نبی کی محبت, اللہ کے کلام کی محبت, اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت, صحابہ میں اہل بیت کی محبت, عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین کی محبت, اور اسی طرح جو اہل ایمان دنیا میں موجود ہیں اور جو اہل ایمان دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی. اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. حضرات, یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب میں دنیا کا کیا حال ہے, لوگوں کی محبتیں کن کن سے وابستہ ہے, شیطان نے محبت کے سلسلے میں لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کیا ہے, مختصر چند منٹ میں اپنی بات کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ کی محبت جسے حاصل ہو جائے اس کو بہت بڑا درجہ مل جائے گا, نبی کی محبت جسے حاصل ہو جائے اس کو بہت بڑا درجہ مل جائے گا, تو شیطان نے اپنی پوری محنت کی کہ لوگوں کی محبت
اللہ سے نہ ہو، نبی سے نہ ہو، اہل ایمان سے نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہی ملک ہندوستان میں کیا حالات ہیں۔ اپنے ہاتھ سے بنا کر، اپنے ہاتھ سے جن مورتیوں کو بنایا گیا ہے ان مورتیوں سے لوگوں کو محبت ہے، لیکن اس رب سے محبت نہیں ہے جس نے ان کے لیے آسمان و زمین بنائے، جس نے ان کے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، جس نے ان کو ایک ایسا قیمتی جسم نصیب فرمایا کہ اس کی ایک ایک نعمت اگر وہ واپس لے لے تو پھر وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے، جس نے ان کو آنکھیں نصیب فرمائی، جس نے ان کو بولنے کے لیے زبان نصیب فرمائی، جس نے ان کو سوچنے کے لیے ذہن نصیب فرمایا، جس نے ان کا دل نصیب فرمایا، جس نے ان کے لیے ساری نعمتیں نازل کی، وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ان کو اس طرح گمراہ کیا کہ وہ غیر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت سے آگے بڑھ کر مانتے ہیں۔ یہ تو کفر کرنے والے غیر مسلم ہیں۔ آپ اہل ایمان کو دیکھیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کو دیکھیے، کتنے ایسے ہیں اللہ کی محبت ان کو نہیں معلوم، فلاں فلاں درگاہ کی محبت ان کے دل میں ہے، فلاں فلاں درگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں وہ ان سے محبت میں لگے ہوئے ہیں، درگاہوں کے مجاوروں سے ان کو محبت ہے، درگاہوں پہ بیٹھنے والوں سے ان کو محبت ہے، درگاہ میں مدفون پیروں سے ان کو محبت ہے۔ ان کے فضائل سنانے کے لیے کہیے، جھوٹے واقعات ہزاروں آپ کے سامنے سنائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے صفات سنانے کے لیے کہیے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہیے، وہ کبھی نہیں سنا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم، اللہ سے انہوں نے کبھی محبت کی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے لوگ اللہ سے وہ محبت نہیں کر رہے ہیں جو محبت کے غیر اللہ سے ان کو ہے، ان کے پیروں سے، ان کی قبروں سے، ان کی مزاروں سے ان کو جو محبت ہے، اللہ سے ان کو محبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرات، لوگوں میں آپ یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا جو اللہ سے بالکل دور ہو گئے، بعض وہ ہیں جو مسلمان تو ہیں نام کے، اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں گے تو بعض وہ ہیں جو لوگ دنیا پرستی میں ہیں، جن کی محبت محض دنیا کے لیے ہے، نام کے مومن تو ہے لیکن اللہ سے زیادہ ان کو اپنی حرام کمائی سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ ان کو اپنے عہدے سے، اپنی سیاست سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ ان کو اپنے عظیم الشان بنگلوں سے، اپنی بہترین گاڑیوں سے، اپنے موبائل فون سے، اپنی گھڑیوں سے ان کو محبت ہے، اللہ سے زیادہ ان کو دنیا کی عزت محبوب ہے، اللہ سے زیادہ وہ اس دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں جو دنیا کے ان کو کچھ دینے والی نہیں ہے، دھوکے کے علاوہ ان کو دنیا میں کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں دنیا کی محبت میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر ایسی فالتو قسم کی، ذلیل قسم کی شخصیتوں سے ان کی محبت ہے، ایسے لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے، یا مان لیجئے کہ وہ لوگ اپنی زندگی ان کو گزارنا نہیں آتا، اپنی زندگی میں طریقے سلیقہ ان کے پاس نہیں ہے، ویسے لوگوں سے آج کئی مسلمان محبت کرتے ہیں۔ کسی نے فلم ریلیز کر دی، وہ فلم کما رہی ہے، اب مسلمانوں کے درمیان تذکرے کہ ہمارا مسلمان بھائی اس نے فلم ریلیز کی ہے، اب وہ ساری دنیا کو جواب دے رہا ہے، گویا اس نے ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ میرے بھائی، بے شرمی کا پیغام وہ ساری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ یقیناً وہ لوگ جو مومنوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ ہم اس کے لیے عذاب کا وعدہ تو نہیں کرتے، اللہ اسے ہدایت دے، لیکن مومنوں کا کیا حال ہے؟ مومن آج ان کا یہ حال ہے، ان کے مسجد میں، مکتب میں جو لوگ ان کے بچوں کو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سکھاتے ہیں، ان کی خدمات
10 سال سے کوئی معلم بچوں کو دینی تعلیم سکھا رہا ہے، کوئی مدرسے میں کئی بچے اس کے سامنے حافظ قرآن اس کی خدمت سے بن گئے، کسی مدرسے میں کسی کی کوشش کی وجہ سے کوئی بہت بڑا مدرسہ بن گیا، وہاں سے کئی عالم فارغ ہو کر ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کے تذکرے ہماری مجلسوں میں نہیں ہوں گے، ان کی بات ہماری مجلس میں نہیں ہوگی۔ ہم کس کا ذکر کریں گے؟ ہم فلاں جو ہے فلم اسٹار کا ذکر کریں گے، ہم فلاں کرکٹر کا ذکر کریں گے، گویا وہ دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ رہا ہے، اور یہ لوگ ہیں لوگوں کے سامنے علماء کا ذکر کیا جائے کیا کہتے ہیں؟ سب بکے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ علماء کے بارے میں ہماری زبانیں ایسے کھلتی ہیں کہ ہم جو ہے اپنے گھر کے بچے کے بارے میں بھی ویسی بات نہیں کرتے، ویسی ہم جو ہے نا چھوٹے الفاظ ہم علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سب بکے ہوئے ہیں، سب جو ہے حکومت کے جو ہے بکے ہوئے ہیں، ایسے الفاظ علماء کے لیے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی، بچپن سے مدرسوں میں قسمہ پرسی کی حالت میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کا بچپن گزر گیا، جوانی اور بڑھاپا ایک مختصر سی تنخواہ میں وہ گزار کر ایمان کی، اسلام کی وہ خدمت کر رہے ہیں، ان کے تذکرے ہماری مجلس میں نہیں ہوتے۔ ان اہل ایمان سے ہمارے لیے محبت نہیں ہے، ہماری محبت ہے فلم اسٹاروں سے جو اپنے لیے تو کروڑوں کما رہے ہیں، بے حیائی کا پیغام دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں ان سے کیا مل رہا ہے؟ ہمیں ان سے کچھ نہیں مل رہا، لیکن ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے، اگر اسی محبت کے ساتھ ہماری موت ہو گئی، اگر ان فالتو قسم کی لوگوں کی محبت دل میں رکھتے ہوئے ہماری موت ہو گئی، قیامت کے دن جو عذاب ان کو دیا جائے گا وہ عذاب کے شکار ہم بھی ہو جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ محشر کے میدان میں ہوگے، تم اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہمارے بال فلم اسٹاروں کے جیسے، ہمارے کپڑے فلم اسٹاروں کے جیسے، ہمارے زبان پر جملے ان کے ڈائلاگس ہیں، ہمیں حدیثیں یاد نہیں ہیں، ہمیں جنت کے بارے میں نہیں معلوم، ہمیں قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں، ہمیں ان کے ڈائلاگس یاد ہیں، ہمیں ان کے گانے یاد ہیں، ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی، دنیا میں اہل ایمان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان فالتو قسم کے لوگوں سے محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آخری طبقہ مومنوں کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بعض ایسے بھی ہیں، اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، عبادت گزار ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، دین میں آگے بڑھنے والے ہیں، دین کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین کی محبت ان کے دل میں ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بعض گمراہ کرنے والوں کی باتوں کو سن کر ان کی تقریریں، ان کے ویڈیوز دیکھ کر آج ان کے دل میں صحابہ کرام سے بغض ہے، آج ان کے دل میں صحابہ کرام سے نفرت ہے۔ حضرت معاویہ کا نام لیا جائے، ان کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے۔ کسی کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے نفرت ہے، کسی کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے نفرت ہے، کسی کو امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ سے جو ہے ان کو نفرت ہے۔ ایسی نفرتیں رکھ کر آپ کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے تحقیق کے نام پر نفرت کرنے والے آج اہل ایمان ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، ہم اس کے ویڈیو سنتے ہیں، ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جو جب بھی بولتا ہے دلیل کے ساتھ بولتا ہے۔ میرے بھائی، کون سی دلیل آپ کو صحابہ کی نفرت سکھا رہی ہے؟ کون سی آیت آپ کو صحابہ سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتی ہے؟ کون سی حدیث اللہ کے نبی کی آپ کو صحابہ سے نفرت کی تعلیم دیتی ہے؟ یاد رکھیے، آپ تمام عبادتیں انجام دینے کے باوجود اگر صحابہ سے نفرت آپ کے دل میں ہوگی، صحابہ سے محبت نہیں ہوگی، آپ کو اللہ کے نبی کی محبت نہیں مل سکتی، نبی کی محبت نصیب نہیں ہوگی، آپ کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ محبت اور نفرت یہ ہمارے دل کے جذبات ہیں، جس سے بھی چاہے محبت کر لیں، جس سے بھی چاہے نفرت کر لیں، وہ ہمارا فلم سٹار، وہ ہمارا جو ہے میرا فیوریٹ سٹار وہ ہے، فیوریٹ کرکٹر وہ ہے، فیوریٹ سپورٹس مین وہ ہے، فیوریٹ لیڈر وہ ہے۔ اس قسم کی محبتیں
یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، محبت ایمان کا درجہ ہے، محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس سے بھی آپ محبت کریں اللہ کے لیے محبت کریں، جس سے بھی آپ نفرت کریں اللہ کے لیے نفرت کریں۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں آج بٹھا کر یہاں سے اٹھیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جس کے ساتھ ہم دنیا میں محبت کرتے ہوئے جئیں گے اور مریں گے اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اٹھنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیے، نبی کی تعلیمات سے محبت رکھیے، نبی کی شریعت سے محبت رکھیے، نبی کے دین سے محبت رکھیے۔ آپ اگر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، انصار، مہاجرین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، ان سے محبت اپنے دل میں رکھیے۔ امام بخاری کے ساتھ، امام مسلم کے ساتھ، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے ساتھ آپ اٹھنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، ان سے اپنے دل میں محبت رکھیے۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے اپنے دل میں محبت رکھیے۔ جن لوگوں سے آپ دنیا میں اپنے دل میں محبت رکھیں گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ محبت اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے لیے تمام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے، صحابہ کرام سے، اہل ایمان سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے مومن بھائی اسلام سے دور ہیں، بے دینی میں ہیں، دنیا کی محبت میں ہیں، دنیا کے لوگوں کی محبت میں ہیں، اللہ ان کو اللہ کے اور اللہ کے نبی کی محبت کی طرف لے آئے۔ جو مومن بھائی ہمارے، جو عبادت گزار بھائی لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے صحابہ کرام سے نفرت کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ ان کو صحابہ کرام کی محبت ان کے دل میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔